بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم کسی انسان کو دعاؤں میں مانگتے ہو، السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ تم کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تدبیریں لگا دیتے ہو، اس کو دعاؤں میں مانگتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، ہزاروں وظیفے کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ اور پھر تمہارے ذہن میں ہزار قسم کی غلط باتیں ابھرنے لگتی ہے۔ تم خود کو اور تقدیر کو برا بھلا کہنے لگتے ہو اور پھر اپنا سارا چین و سکون ایک انسان کے پیچھے گوا بیٹھتے ہو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، جبکہ تم کسی انسان کی محبت میں سکون کو تلاش کر رہے ہوتے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو چیز تمہارے لیے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو وہ تمہیں مل کر ہی رہیں گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ اور انسان کی محبت تو فانی ہے، سکون صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ کبھی کبھی تم کسی لا حاصل چیز کی طرف بھاگتے ہو اور اس کو ہاں کرانے کے لیے دعائیں کرتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مقصد اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، تبھی تو اس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم اسے دعاؤں سے مانگو۔ اگر تمہارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اللہ تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہو، مگر وہ تمہارے صبر کو آزما رہا ہو کہ کب تک تم اس کا انتظار کرتے ہو، تم کو آزما رہا ہو کہ تمہاری طرف سچی ہے یا جھوٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ جذبہ مند پڑ جائے گا یا پھر یوں ہی تازہ رہے گا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری من پسند چیز کو دور کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنے اندر کی قوتوں کو مضبوط اور اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو اور اپنے اوپر آئی آزمائش سے شکستہ اور مستعفینہ کوشش اور تدبیریں اپناتے ہو، تو وہ رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلے سے عطا کرتا ہے کہ جس کا تم گمان بھی نہ رکھتے ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے اور عن قریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری من پسندیدہ چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو یاد رکھو کہ حسن و ملال سے کھوئی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں لوٹتی اور خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور بہترین صبر کامیابی کے بازو ہے، جس پر پورا اترنے کے بعد تمہیں وہ ہر چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کی تم چاہت رکھتے ہو۔ اور جان لو کہ اگر کوئی چیز تم سے لے لی جاتی ہے تو اس سے بہترین بدل تمہیں وقت کے ساتھ عطا کیا جاتا ہے جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پا لینے کے بعد تم اس کا اندازہ کر پاتے ہو کہ میرے مقدر میں تو یہ چیز لکھی ہوئی تھی، لیکن میں کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ یاد رکھو، دعا سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، تمہیں من پسند سے ملا دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بے شک تیرا رب قریب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دیکھو، تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے،
बाकी के इंतजामात वो खुद करेगा। गैब से, अर्श से, फर्श से यह वह जाने और उसकी कुदरत जाने। दुआओं से मुकद्दर बदलने का वादा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। ना देर से मिलता है ना ही जल्दी, बस अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक मिलता है और फिर बेशुमार मिलता है। जब तुम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हो, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए। थोड़ी और इताअत बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका अभी इनाम बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। जानते हो, जो मोहब्बत तुमने दुआओं में मांगी है वह तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हारा मनपसंद शख्स तुम्हारे नसीब में लिख दिया जाएगा। अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं का हिस्सा जिसे बनाया है तो वह तुम्हारे मुकद्दर से भी उसे जोड़ देगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।